تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں صحابہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، کہ صحابہ کی وہ جماعت، صحابہ وہ ہیں الذین آمنوا، جو اللہ پر اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائے۔ الذین آمنوا، کہ وہ پیغمبر پر ایمان لے کر آئے، پھر ایمان لانے کے بعد چاہے ان کے ماں باپ، خاندان والے، قوم قبیلہ، بیوی بچے وہ ان کے مخالف بھی ہو گئے، لیکن ایمان کو پھر نہیں چھوڑا، ایمان پر قائم رہے، چاہے ان کا باپ ناراض ہوا، چاہے ماں ناراض ہوئی۔ اور اگر میں ان واقعات کو بیان کرنے لگ جاؤں تو لاکھوں کے اعتبار سے وہ واقعات موجود ہیں کہ کسی کی ماں ناراض ہو گئی، کسی کا باپ ناراض ہو گیا، کسی کے بچے رونے لگ گئے، کسی کی بیوی ناراض ہو گئی، کسی سے ان کا خاندان نے تعلق توڑ دیا، قبیلے نے تعلق توڑ دیا کہ تم ایمان کو چھوڑ دو ورنہ ہم تم سے تعلق توڑ دیں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، کہ صحابہ وہ عظیم جماعت ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان لے کر آئے، پھر ہر ایک سے رشتہ چاہے ٹوٹ گیا لیکن اللہ کے نبی سے رشتہ نہیں توڑا۔ یہ ہیں صحابہ۔ ان کی دوسری اللہ نے صفت کو بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وہاجروا، کہ صحابہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے، میرے پیغمبر نے جب حکم دیا کہ صحابہ ہجرت کرو، وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے صحابہ چلے گئے۔ دوسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت کرو، تو صحابہ نے مکہ کو چھوڑ کر، وطن علاقے کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ تو اللہ نے دوسری صفت صحابہ کی یہ بیان فرمائی کہ وہاجروا، کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ ہجرت کی ہے، اللہ کے راستے میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا، وطن علاقہ، اپنی زمین، کاروبار، سب کچھ چھوڑ کے اپنے پیغمبر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اور تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تیسری صفت صحابہ کی یہ بیان فرمائی وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کے راستے میں کافروں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صحابہ کی مقدس جماعت اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر کافروں کے خلاف جہاد کرتی رہی۔ یہ صحابہ کی اللہ نے تیسری صفت بیان فرمائی۔ پھر لڑنے والا چاہے کسی صحابی کا باپ ہوتا، کسی کا بیٹا مد مقابل کافروں کی طرف سے آتا، لیکن وہ ان کی کوئی پرواہ نہ کرتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے مد مقابل آنے والا اگرچہ ہمارا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، قبیلے کا آدمی ہے، لیکن وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے اللہ نے صحابہ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ الذین آمنوا، وہ جماعت اللہ پر ایمان لائی، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لائی، وہاجروا، پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ دیا، کافروں کے علاقوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور ہجرت کی۔ اور نمبر 3 وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے۔ اور پھر ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 مرتبہ صحابہ کی جماعت نے میرے پیغمبر کے ساتھ مل کر 27 جگہوں پر جہاد کیا۔ تو یہ ہے صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کو اللہ نے مقام پھر اس وجہ سے اتنا بلند و بالا دیا کہ صحابہ نے میرے پیغمبر کے ساتھ وفا کی، اگرچہ ہر طرح کے معاملات آئے، لیکن صحابہ نے کبھی بھی زندگی میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ایک حکم بھی نہیں توڑا، کوئی ایک حکم، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے اوپر عمل کیا۔ اور اس کی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کو واعظ کر رہے تھے، خطبہ پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ صحابہ مسجد میں کھڑے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس یہ حکم دیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب صحابہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ایک صحابی، اس کا ایک پاؤں جو ہے وہ دروازے سے باہر ہے، ایک اندر ہے، دہلیز کے اوپر بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، فرمایا کہ بھائی تو بھی اندر آ کے بیٹھ جا، باہر دروازے کے اوپر کیوں بیٹھا ہے؟ تو صحابی رسول کا جواب سنیں، فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حکم دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اس وقت میرا ایک پاؤں دروازے سے باہر تھا، ایک اندر تھا، تو
تو میں نے کہا اگر پاؤں اٹھا کر اندر کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو ہے بیٹھ جاؤ، میں اپنے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پیغمبر نے حکم دیا ہے کہ اے صحابی بیٹھ جاؤ، اے صحابہ کی جماعت بیٹھ جاؤ، تو اللہ کے نبی میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس قدم کو اٹھا کے اندر رکھ کے بیٹھوں، نہیں، میں وہیں پہ بیٹھ گیا۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کی اطاعت کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت کیا کرتے تھے، ہر فرمان کو فالو کیا کرتے تھے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنے لیے حکم مانا کرتے تھے کہ میرے پیغمبر کا یہ حکم ہے، میرے پیغمبر کی ہمیں یہ ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے حکم ہے۔ میرے بھائی صحابہ کو اللہ نے پھر اس لیے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یبشرہم ربہم یبشرہم برحمت من، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے اپنی جانب سے خاص رحمت کی، اور وہ خاص رحمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی رضا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ کی جماعت اللہ سے راضی ہو گئی، یعنی دونوں فریق راضی ہو گیا، اللہ بھی راضی ہو گیا، صحابہ بھی راضی ہو گئے، اور صحابہ کو اللہ قیامت والے دن جنت میں بھیج کر اپنا دیدار کروا کے اپنی رضا دے کے ان کو راضی فرما دے گی۔ تو میرے بھائی دنیا میں رہ کر صحابہ نے اپنے پیغمبر کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے حکموں کو مانا، گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا لیکن اللہ کے حکموں کو مانتے رہے، تو یہ ہے صحابی کا